نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت کورس اگر آپ لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا آپ کمنٹ کریں، سمجھے، واقعی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اسے پڑھانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو آئیے ہم قانون شریعت کورس جو ہے ہم آگے کا جو سبق ہے اس کو ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ تو اس سے بہت علم ہوگا۔ نبی کی حیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کو ولی کو نبی سے افضل ماننے کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی ولی کو نبی سے افضل مانے تو ایسے شخص کو شریعت میں کیا حکم لگے گا، یعنی شریعت اس پر کیا حکم لگائے گی۔ اب ہم نیا جو سبق پڑھیں گے وہ نبی کی حیات ہے، یعنی نبی کی زندگی۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت ہے، سمجھے، کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ سوال یہ ہوا کیسے زندہ ہے، تو پھر یاد رکھیے، دیکھیے ایک چیز ہمیشہ رکھیے گا، رتبہ جو ہے نا، رتبہ سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم مثال کے طور پر امامت کرتے ہیں اور ہمارے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو ہم مقتدی کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مقتدی کا جو رتبہ ہے وہ امام سے کم ہوتا ہے، امام کا رتبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یہ رتبے میں تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام انسانوں سے بھی افضل ہے، بلکہ کل کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے جو سب سے برتر و بالا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اور اس کے نیچے جو ہے آتے ہیں شہید، سمجھے، مطلب رتبے میں انبیاء سے رتبے میں کم جو ہے درجہ وہ شہید کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ نہ کہو، لا تقولوا نہ کہو، کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، قرآن کریم ہے نا، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ لوگوں جو اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو آپ ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مردہ کہنے کے لیے منع کر رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کیسی ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نبی کی شہیدوں کی زندگی کو جو لوگ بظاہر ہمیں لگ رہے ہیں کہ یار یہ شہید ہو گیا، یہ مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے کو منع کیا ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ شہیدوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ جو زندگی ہوتی ہے وہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے ان کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہاں اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق ملتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کا علم، آگے پڑھیے، عقیدہ یعنی جو نبی ہوتے ہیں ان کا علم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی، یعنی جو چھپی ہوئی باتیں، بلکہ قرآن میں بار بار کہا گیا ذالک من انباء الغیب نتلوہ علیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو غیب کی خبریں اگر اللہ کے رسول اللہ کو بتائیں تو ظاہر سی بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کو بتائیں تو ہمارے نزدیک جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، سمجھے، اور پل صراط ہے، یہ سب غیب ہے، سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان تمام چھپی ہوئی چیزوں کا علم جو ہے نا ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ملا۔ لہٰذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یعنی انبیاء علیہ السلام وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کے سامنے ہے، زمین و آسمان کا جو بھی ذرہ ذرہ ہے، سمجھے، وہ ہر نبی کے سامنے ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی ذرہ ذرہ زمین و آسمان کا، یہ تو اللہ کے سامنے، بھائی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے، کیا زمین و آسمان محدود ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا اللہ کے سامنے ہے، تو یہ محدود چیز اللہ کا علم کو محدود کرنا ہو گیا۔
یاد رکھیے اللہ کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم محدود ہے، یہی تو سب سے بڑی فرق ہے نا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے، یہی تو سب سے بڑی فرق ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں دین اگر آپ اپنی طبیعت سے سمجھنا چاہیں گے تو یقیناً نہیں سمجھ میں آئے گا، اور دین آپ محمد رسول اللہ کی شریعت سے سمجھنا چاہیں گے، یعنی اپنی طبیعت کو اس میں دخل نہیں دیں گے، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں جیسے مثال کے طور پر دیکھیے آج کا جو دور ہے، سائنسی دور ہے، آپ دنیا یہ ہماری جو دنیا ہے، آپ گوگل ارتھ کے ذریعے دنیا کے ہر کونے پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو جب اس دور میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اس کے پاس اتنی طاقت ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ وہ دنیا کے ذرے ذرے پر وہ نظر رکھ سکتا ہے اپنی مشین کے ذریعے، تو یار جب وہ مشین کے ذریعے دنیا کے ذرے ذرے پر نظر رکھ سکتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے اور اللہ کی عطا سے پوری دنیا کو کیسے نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس کو نہیں ماننے میں کیا، اس کو ماننے میں کیا پریشانی آتی ہے کچھ لوگوں کو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ خود اسے حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں۔ دیکھو میں ابھی آپ کو بول رہا ہوں، سمجھے، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو میں نے مشقت کی، محنت کی، اور محنت کر کے اپنے اللہ سے علم مانگا، میرے اللہ نے مجھے علم دیا، سمجھے۔ تو ہم کو اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کو کس نے علم دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا ہے، تو وہ ذاتی ہو گیا، اور مجھے علم جو ملا ہے یہ عطائی ہے۔ تو اب بتائیے اتنا فرق ہے، یعنی ذاتی اور عطائی کا جب فرق ہو گیا تو اس میں شرک کا کسی طرح کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے۔ یعنی یہاں سے ثابت کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ بات جب ہم نے کہہ دی کہ بھائی اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم محدود ہے، تو پھر ذرا بتائیے کہ اس میں شریک اور شرکت کہاں ہے؟ اب زبردستی آپ کو سمجھ میں آ رہا شرکت ہے، زبردستی آپ مثال کے طور سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں سمجھا سکتی ہے، اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا، اس کو ماننے میں، نبی کے لیے علم غیب ماننے میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی شرک نظر نہیں آتا ہے۔ اب زبردستی آپ کسی چیز میں شرک کھوجیے گا تو میں نے آپ سے بار بار کہا، ایک ہوتا ہے اپنی طبیعت سے دین سمجھنا، کچھ لوگ ہیں طبیعت سے دین سمجھتے ہیں، عقل سے دین سمجھتے ہیں، یعنی جو باتیں عقل میں آ گئی اس کو ہم مانیں گے، جو نہیں آئی اس کو ہم یا تو موضوع روایت کہہ دیں گے، یا پھر کسی طرح کی اس طرح کا جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بھی اگر ہم فضیلت کے بارے میں بولیں تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کے زمانے میں لوگ سن رہے ہیں، اور آپ بھی شاید سنتے ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایمان جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آیت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے دیکھیں وما هو علی الغیب بضنین، ایک آیت قرآن پاک کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ ہمارے پاس پیسہ رہے گا تب نا ہم دیں گے، بھائی ہم بخیل نہیں ہیں، یعنی میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم بخالت کیسے ہوگا میرے پاس؟ اب میرے پاس پیسہ ہے پھر ہم نہیں دیں تو پھر تب نا ظاہر سی بات ہے ہم بخیل کہلائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پیارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہے یہ غیب بتانے بخیل نہیں ہے، یعنی ان کو غیب کی باتوں کا علم ہے اور یہ امت کو بتاتے ہیں، اس میں بخل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے نظریے کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے آیت اور حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ 2 نمبر عقیدہ سمجھیے، کوئی امتی زہد و تقوی یعنی نیکی اور پرہیزگاری، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، سمجھے۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی امتی ہے، اگر وہ دماغ لگا کر کے کچھ قضیہ سیٹ کر کے نتیجہ نکالنا چاہے کہ دیکھو مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے 5 10 کوئی بہت سارا حاجی ہوتا ہے، دیکھیے گا 37 40 حج کر لیا ہے، سمجھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حج کیے، تو حج کی کوانٹٹی میں، تعداد میں بتائیے نبی کے حج سے بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ تو کچھ ایسا دماغ اگر لگا کر کے کوئی قضیہ سیٹ کر کے کہے کہ امتی کا عمل جو ہے نا کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ زہد و تقوی، پرہیزگاری میں اور نیکی میں یا طاعت و عبادت میں نبی سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اب بولے گا ایسی کیوں بات کہہ رہے ہیں آپ؟ تو ہاں بھائی ایک کتاب آتی ہے، سمجھے، وہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، سمجھے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ امتی جو ہے وہ کبھی کبھی عبادت میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ ویسا موضوع رہا تو ہم بتائیں گے بھی اس کو، ٹھیک ہے۔ عقیدہ
انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ ان کی پوری تعداد کا علم صحیح جو ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم یہ اللہ کو ہے۔ اچھا دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، سمجھے، انبیاء جو ہیں یہ لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ تو ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد مقرر کرنی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیے مطلب اسلام میں یہ چیز، یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جو نبی ہیں نا ہم کو ان کو نبی ماننا ہے، اور جو نبی نہیں ہیں ان کو نبی نہیں ماننا ہے۔ اگر غیر نبی کو، یعنی جو نبی نہیں ہیں، غیر نبی کو اگر آپ نبی مان لیں گے، یا پھر آپ مثال کے طور پر جو نبی ہیں ان کو نبی نہیں مانیں گے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ یعنی ہم آپ کو بتانے میں کامیاب اگر ہو گئے کہ جو نبی ہیں ان کو نبی ماننا ضروری ہے، اور جو نبی نہیں ہیں ان کو نبی نہیں ماننا ضروری ہے۔ تو اب ذرا بتائیے، قرآن و حدیث کی صحیح صریح آیت سے ہمیں، اور حدیث پاک سے ہمیں یہ کنفرم معلوم نہیں ہے کہ انبیاء کی تعداد ہے کتنا مکمل، سمجھے؟ اس لیے ہم اور آپ یاد رکھیے ہمیشہ کم و بیش کہہ دیتے ہیں۔ کم و بیش کا مطلب کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 1,24,000 جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے کہ اتنے انبیاء ہیں، تو 1,24,000 سے کم و بیش جو ہے ہم بول دیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ اگر کم بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور زیادہ بھی ہے تو ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کل آمن باللہ، کہ ہر نبی پر ایمان لانا یہ ہم پر لازم ہے۔ جو بھی انبیاء دنیا میں آئیں، اللہ کے نبی آئیں، ان سب پر ایمان لانا ہم کو ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے کیا باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہے، تو انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔